دو الفاظ آپ نے سنے ہوں گے، ایک مضمون ہے ہسٹری، ایک ہے فلسفی آف ہسٹری. دونوں بڑا فرق ہے. تاریخ میں تو آپ کو یہ معلوم ہے کہ فلاں سن میں یہ ہو گیا، فلاں جنگ ہوئی، اس میں وہ جیت گیا، وہ ہار گیا، یہ ہو گیا، یہ وہ کیڑ پچاڑ ہو گیا، وہ تہذیب ابھر آئی، یہ تہذیب گر گئی. ٹھیک ہے، دس از ہسٹری. لیکن یہ کیوں ہوا، کوئی ابھرا تو کیوں ابھرا، کوئی گرا تو کیوں گرا، بٹوین دی لائنز ریڈ کرنا، بین السطور میں دیکھنا جھانک کر کہ یہ حالات و واقعات جو ہوئے ہیں ان کے پیچھے کیا ہے، اسباب و علل کیا ہے. تو اس اعتبار سے سیرت کا مطالعہ محض سیرت کے اعتبار سے نہیں بلکہ فلسفہ سیرت کے اعتبار سے. اور اس سے میری مراد کیا ہے کہ ہم جائزہ لیں کہ انقلابی عمل کے کیا سٹیجز ہیں کہ جو سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم اخذ کر سکتے ہیں، اور یہ کہ ہر سٹیج کے کیا تقاضے تھے جو پورے کیے گئے، اور کسی ایک سٹیج سے دوسری سٹیج میں جانے کے لیے کیا کرائیٹیرین تھا کہ اب یہ سٹیج پوری ہو گئی، اب اگلے سٹیج پر ہم جاتے ہیں. اس لیے کہ بظاہر سیرت نبوی کے اندر تضادات موجود ہیں. یہ بظاہر کے لفظ کو انڈر لائن کر لیں، بظاہر. اور ہمارے دشمنوں نے انہیں ہائی لائٹ کیا ہے، نمایاں کیا ہے. چنانچہ بہت بڑا فلسفی تاریخ کا ٹوائنبی، اس نے ایک زہر میں بھجا ہوا جملہ کہا ہے، محمد فیلڈ ایز اے پروفٹ بٹ سکسیڈیڈ ایز اے اسٹیٹسمین. محمد ایک نبی کی حیثیت سے تو ناکام ہو گئے، وہ کامیاب تو ہوئے ایک سیاستدان کی حیثیت سے. اب یہ زہر میں بجھا ہوا ہے، لیکن give the devil his due، اس کی بات بھی سمجھنے کی کوشش کریں. تنقید کا یہ ایک خاصہ ہے کہ آپ جس شخص پر تنقید کر رہے ہو، جس بات پر آپ تنقید کر رہے ہو، اس کے ذہن میں جھانک کر دیکھیے وہ یہ بات کیوں کہہ رہا ہے، کن حالات میں کہہ رہا ہے، پس منظر کیا ہے. اب یہ جو ہے عیسائی، ظاہر بات ہے وہ بھی عیسائی ہے ٹائم بھی، تو جو نبیوں کا کانسیپٹ ان کے سامنے آتا ہے وہ حضرت عیسیٰ حضرت یحییٰ کا ہے. دعوت ہے، تبلیغ ہے، اگر لوگ ستا رہے ہیں تو ان کو معاف کرنا ہے، یہ ہے نا. یہ نقشہ محمد کا مکے میں ہے، مدینے میں تو نہیں ہے. یعنی وہ چاہے مانے یا نہ مانے کہ محمد اللہ کے نبی ہیں، لیکن ایک نقشہ ضرور مشابہ ہے نبیوں کے. جو مکی دور میں حضور کی شخصیت کا جو حیولہ سامنے آتا ہے، جو آپ کی مصروفیات کا جو نقشہ سامنے آتا ہے، وہ کسی نہ کسی درجے میں مشابہ ہے انبیاء کے نقشے سے. وہی آپ گلیوں میں بھی جا رہے ہیں، لوگوں کو خطاب کر رہے ہیں، لوگ ستا رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے پاگل ہو گئے، کوئی کہتا ہے یہ مجنون ہے، سب ساری چیزیں. لیکن مکے میں تو آپ ناکام ہو گئے، وہاں سے تو آپ کو نکلنا پڑا جان بچا کر. 3 روز تو آپ غار ثور کے اندر کوش رہے، گویا کہ وہاں تو ناکام ہو گئے، بحیثیت نبی وہ ناکام ہو گئے. البتہ مدینے میں جو نقشہ سامنے آتا ہے، یہ تو اب ایک سپہ سالار ہے، ایک ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ مدینے میں داخلہ ہی ہوا ہے بے تاج بادشاہ کی حیثیت سے، لہذا یہاں کامیاب ہے. تو ہی فیلڈ ایز اے پروفٹ بٹ سکسیڈڈ ایز اے اسٹیٹسمین. اسی کو مزید ہائی لائٹ کرنے کے لیے پروفیسر منگومری واٹ نے سیرت پر 2 کتابیں لکھ دی، محمد ایٹ مکہ، محمد ایٹ مدینہ. اب دیکھیے یہ ان کی شرارت، اس تضاد کو نمایاں کرنے کے لیے یہ سائملٹینیس کنٹراسٹ کہ مکے والا محمد تو کچھ اور نظر آتا ہے، مدینے والا محمد کچھ اور نظر آتا ہے. محمد ایٹ مکہ، محمد ایٹ مدینہ. اور مدینے والے محمد کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم وفداہ آباؤنا و امہاتنا، جتنے بھی انگریزی زبان میں کسی انسان کی شخصی مدح و ستائش اور تعریف کے لیے الفاظ ہو سکتے ہیں وہ سپرلیٹو ڈگری میں استعمال کر دیے. بہت دور اندیش، بہت معاملہ فہم، بہت حالات کو صحیح طور پر پہچان لینے والے، بہت اچھے سپہ سالار، بہت اچھے حکمران، سارے جتنے بھی ہیں سپرلیٹو استعمال کرتے ہیں.
لیکن یہ سب کے سب در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ کا وہی پہلو ہے جو پہلو تھا مکے والا، اس کے اندر نہیں۔ اس اعتبار سے میں نے آپ سے کہا ہے کہ یہ تضادات رفع ہوتے ہیں اگر جو فلسفی آف سیرہ ہے اس کو سمجھا جائے۔ اگر بٹوین دی لائنز آپ سمجھ سکیں گے اور دیکھ سکیں گے، ریڈ کر سکیں گے، تو یہ تضادات رفع ہو جائے۔ اسی طرح کا ایک اور تضاد ہے، آپ کو معلوم ہے صلح حدیبیہ ہوئی سن 6 میں، اور حضور نے بظاہر گر کر صلح کی، بڑی ان ایکول ٹرمز تھیں، لہذا مسلمانوں کا خون کھول رہا تھا غصے سے، ہم کیوں دب کر صلح کر رہے ہیں جبکہ ہم حق پر ہیں؟ الحق یعلو ولا یعلی علیہ، حق کا تو یہ حق ہے کہ وہ سربلند ہو، نہ یہ کہ کوئی اور اس کو اوپر بلند تر ہو جائے۔ لیکن حضور نے صلح کی، دب کر کی۔ لیکن 1 سال کے بعد جب مکے والوں اور ان کے حواریین کی طرف سے وہ صلح توڑ دی گئی، اب وہ مکے کا سردار ابو سفیان چل کر مدینے آیا ہے ود ریکویسٹ کہ اس کی تجدید ہو جائے، صلح دوبارہ پختہ کر دی جائے۔ اب حضور نہیں کر رہے، وہ سفارشیں بھی ڈلوا رہا ہے تو حضور نہیں مان رہے۔ کیوں؟ کچھ دیر پہلے گر کر صلح کر رہے ہیں، اور یہاں سردار آ رہا ہے، خوشامد کر رہا ہے، سفارشیں ڈلوا رہا ہے، صلح نہیں کر رہے۔ ایک کنٹراسٹ ہے، ایک تضاد ہے۔ ہاؤ ڈو یو ریزالو اٹ؟ یہ کیسے رفع ہوگا؟ یہ رفع ہوتا ہے در حقیقت اسی سے جس کا میں نے نام رکھا ہے فلسفی آف سیرہ، یا سیرت کے بین السطور جھانک کر پڑھ سکنا۔ فلاں وقت یہ ہو رہا تھا تو کیوں ہو رہا تھا، حکمت کیا تھی؟ اس انقلابی عمل کے تقاضے ہیں کہ جو ہر وقت جو ہے فیصلہ کروا رہے ہیں کہ اس وقت اس انقلابی پروسیس کا تقاضا یہ ہے، اس وقت دب کر صلح کر لینی چاہیے۔ اب وہی انقلابی پروسیس یہ ڈکٹیٹ کر رہا کہ نہیں، اب صلح کرنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ کفر کو آپ ایک فریش لیز آف ایگزسٹنس دے دیں، ورنہ کفر میں اب مقابلے کی طاقت ہے ہی نہیں۔ اب صلح کرنے کا مطلب ہے کہ خامخواہ اسے آپ لیز آف ایگزسٹنس دے رہے ہیں۔ تو اصل شے کیا تھی؟ انقلاب۔ اس لیے کہ محمد رسول اللہ کا مقصد بعثت یہ تھا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا، کتاب ہدایت قرآن دے کر، ودین الحق اور دین حق دے کر، جو ایک نظام عدل و قسط ہے، دی پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم بیسڈ آن جسٹس اینڈ فیئر پلے، تاکہ غالب کرے اسے تمام کے تمام نظام زندگی پر۔ یہ انقلاب کا ایک عمل تھا۔ تو انقلاب کا تقاضا تھا، اس کے تحت جس وقت جو کرنا پڑا وہ آپ نے کیا ہے۔ اگر فلسفہ انقلاب سمجھ میں آ جائے گا تو سیرت پوری آپ کے نگاہوں کے سامنے کھل جائے گی، کہیں کوئی اشکال ہی نہیں رہے گا۔ اگر وہ فلسفہ انقلاب سامنے نہیں ہے تو پھر آپ کہیں کہیں رکیں گے، کہیں آپ اپولوجیٹک ہونا پڑے گا آپ کو، جیسے کہ ہمارے کچھ سیرت نگار، یہ جو ہمارا ماضی قریب کا زمانہ ہے، اس میں بہت سے سیرت نگاروں نے بشمول مولانا شبلی اپولوجیٹک انداز اختیار کیا ہے، معذرت خواہانہ انداز اختیار کیا۔ بہرحال یہ تیسری بحث تھی جو مکمل ہوئی۔ نمبر 1 انقلاب کے لفظی معنی، نمبر 2 اس کا اصطلاحی مفہوم، نمبر 3 انقلاب محمدی کے امتیازی خصائص، اور نمبر 4 کہہ لیں ان کا جو منطقی نتیجہ ہے کہ ایک انقلابی عمل کے لیے اگر سورس آپ کو چاہیے تلاش کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، تو وہ صرف اور صرف سیرت محمدی ہے علی صاحب الصلاۃ والسلام۔